إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یہ دعا، یہ کلمات کہ اللہ تعالی آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی توفیق دے، یہ کام ہو جائے. یہ جملہ ہے کیا؟ توفیق الہی، اللہ تعالی کی طرف سے بندہ موفق بن جائے. توفیق کا معنی کیا ہے؟ توفیق کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور میں نے ایسا کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں موفق بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے وہ بن جاؤں. توفیق جو ہے وہ میرے اختیار کا، میرے اسباب کا نام نہیں ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا خود بخود ہو گیا ہے کام، خود بخود چل کے چیز آ گئی، خود بخود میں اس چیز کے پاس پہنچ گیا. وہ خود بخود تو نہیں ہوتا، ہوتا تو رب کی تقدیر سے ہے، رب کے حکم سے ہے، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوتا، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. میں بس چلے جا رہا ہوتا ہوں اور مجھے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں توفیق. سادے الفاظ میں توفیق کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جس کے پاس اچھا دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی زندگی اچھی ہے، اس کی بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آدمی اچھا کھاتا پیتا ویل سیٹلڈ آدمی ہے، بزنس بھی اچھا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ توفیق الہی ہے، بندے کو سب کچھ مل گیا. اگر یہ ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہے تو یہ بالکل برعکس مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ دنیا جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی، اپنے دین کی، اپنی عبادت کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. توفیق الہی محبت سے ملا کرتی ہے، اور توفیق الہی ہے رب کی طرف آنا. دنیا ملی نہیں ملی یہ الگ موضوع ہے، مل جائے اچھی بات ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نہ ملے لیکن رب مل جائے، رب کی طرف جانے والے راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ، اس کے لیے نیکی کی راہیں رب تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، نیکی کے راستے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے. دیہاتی لوگوں کے مزاج سے آپ لوگ واقف ہیں، کوئی خیال کوئی آداب سے اتنے واقف نہیں ہوتے. راستے میں آیا ایک دیہاتی اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیا. لگام پکڑتے اس نے ایک ہی بات کہی، یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو لفظی بات ہے، وہ اعمال بتا دیجئے یقربونی من الجنہ و یبعدونی من النار، جو مجھے جنت تک پہنچا دیں اور مجھے جہنم سے دور کر دیں. دو لفظی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انداز مناسب تو نہیں تھا، ایک دم اچانک آ کے راستے میں کھڑے ہو جانا، لگام پکڑ لینا اور چھوٹتے ہی سوال کر دینا. صحابہ کی طرف دیکھا، اپنے ساتھیوں کی طرف، اور صحابہ سے فرمایا لقد وفق، یہ آدمی موفق ہے، اس کو توفیق مل گئی. اس نے جو سوال کیا ہے یہ ہے اصل توفیق کہ کون سی چیز ہے جو جنت تک پہنچا دے اور کون سی چیز ہے جو جہنم سے مجھے بچا لے. یہ ہے توفیق الہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ موفق ہے، اس کو توفیق مل گئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کے لیے اس کو یہاں تک پہنچا دیا. سفر میں ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، یہ وہاں تک پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اس نے بلایا تو نہیں تھا اپنے گھر. میں نے ذکر کیا نا، توفیق ہوتی ہے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے آسان ہو جاتے ہیں. میرے ذہن میں نہیں ہوتا، میری نیت نہیں ہوتی، بس راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار باتیں کہیں، سیدھی سادے، جیسی سچویشن تھی. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی تو شرط بنیادی یہی ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک اس میں ذرہ برابر بھی اس کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مل جل کر صلہ رحمی کے ساتھ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہی الفاظ ارشاد فرمایا، داعی ناقہ، اب اونٹنی کو چھوڑ دو، تمہارا سوال کا جواب مل گیا. یہ ہے توفیق. یہ کام کر لینا، جو چیز چاہیے وہ تمہیں بتا دی ہے، اب اس کے پیچھے لگ جاؤ. انسان کو یہ توفیق الہی، عطا الہی، نیکی کے معاملے میں اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی خیر ہے. بندہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے، اس کو ایسا آدمی نصیب ہو جائے، کوئی پریشان ہے کسی معاملے میں، دینی کسی مسئلے میں، اس کو ایسا بندہ مل جائے جو اس کو سیدھی بات کر دے. ہے نا، سیدنا یحییٰ ابن یعمر تابعی ہیں مشہور، کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں تھے اور بصرہ میں معاملہ اٹھا کہ تقدیر کا انکار پھیل گیا. تقدیر کا انکار یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہلے سے کوئی طے نہیں ہے، جیسے معاملہ چل رہا ہے، جیسے دنیا گھوم رہی ہے، ویسے گھومتے گھومتے سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اچانک یہ معاملے ہو جاتے ہیں، تب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے یہ معاملہ ہو گیا. کہتے ہیں بڑا خطرناک معاملہ، خطرناک باتیں. آج کل ہم بھی ہے نا سوشل میڈیا پہ 20 چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، اسکرول کرتے ہوئے کوئی چیز، کبھی کسی کی ویڈیو، کبھی کس کا مسئلہ، کبھی کس کی بات سامنے آ جاتی ہے. توفیق کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنے ساتھی کو، ایک دوست کو لیا، حج اور عمرے کی نیت سے گئے، کرنا حج اور عمرہ تھا، لیکن دل میں اللہ سے بڑی دعا کی، اللہ کوئی ایک ایسا ملوا دے جس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، جس سے ہم اپنا سوال کر لیں، کوئی ایسا عالم مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جس سے مسئلہ تشفی والا جواب مل جائے. حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے آدمی کو اس چیز کی فکر ہے. کہتے ہیں وہاں مسجد میں پہنچے حج و عمرے کے لیے، مسجد میں ملاقات ہو گئی ایک اللہ کے بندے سے جو صحابی رسول تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سائڈ پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بس ہماری جو نیت تھی وہ تو اللہ نے ملوا دی. عبداللہ ابن عمر خود بھی حج اور عمرے کے لیے آئے ہوں گے. ان کا آنا، ان کی اپنی مرضی، توفیق الہی، ان کو تو اس عبادت کی ملی. میں جو بار بار بات عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، کیسے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے کام تک پہنچوا دیتا ہے، آخرت کی نجات کے لیے اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر آئے اپنے کام سے تھے، لیکن مل ان کو گئے، ان کی دعا تھی. کہتے ہیں ہم دو دوست تھے، ان کو اپنے درمیان میں لیا، ایک طرف ہو گئے، ایک طرف سیدھی سی اپنا مسئلہ رکھا، بصرہ سے ہیں، یہ مسئلہ ہے. تفصیلی انہوں نے سوال پیش کیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب وہاں جاؤ تو ان کو بتانا عبداللہ ابن عمر کا یہ جملہ کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بات ان کو کہہ دینا، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر وزن جتنا اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دیں، اللہ ایک ذرہ بھی اس کا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا. تقدیر پر ایمان لازمی ہے، اس کے بغیر نیکیاں قبول نہیں ہوتی.
تشفی والا جواب ان کو مل گیا. یہ توفیق الہی ہے, یہ انسان کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. ایک اور شخص کہتے ہیں, ابھی ابن ثبورہ ان کا نام ہے, کہتے ہیں میں مدینہ کی طرف چل رہا تھا, اللہ سے دعا کرتا ہوا جا رہا تھا, اے اللہ مجھے کوئی مدینہ میں بندہ ایسا ملوا دے, کوئی ساتھی ایسا ملوا دے جس سے مجھے جو ہے وہ بیٹھ کر ساتھ میں کوئی بہت علم نصیب ہو جائے. پتہ نہیں ہے ابھی کچھ, بس یہ دعا کرتے کرتے کہتے ہیں مدینہ پہنچا, مسجد نبوی میں گیا تو جس بندے سے پہلی ملاقات ہوئی, جس بندے کے ساتھ پہلی دفعہ بیٹھنا ہوا, وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے جو پھر علم کا سمندر حاصل کیا جا سکتا تھا, وہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے بندے کو مل گیا. اس کو کہتے ہیں توفیق الہی. یہ تکا نہیں ہوتا, یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ جب انسان کے لیے اللہ راہیں آسان کرتا ہے, پھر راہیں آسان ہوتی ہیں, نیکی تک وہ پہنچتا ہے, نیکی کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے, بآسانی اسے مل جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی, ابھی آپ نماز کا وقت ہے, بہت سارے لوگ ہیں, رمضان میں آپ دیکھتے ہیں, دیگر موقعوں پر بازار بھرے ہوتے ہیں, نماز کے اوقات میں دنیا آباد ہوتی ہے, لیکن اللہ کے گھر عام طور پہ ویران ہوتے ہیں. یہ بندہ جو آتا ہے نا, یا میں اگر آتا ہوں اور میں آنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ میرا کوئی کمال ہے, یہ جو نہیں آئے, یہ جو گھروں میں ہے, یہ جو کاروبار میں ہے, یہ برے لوگ ہیں, اور میں آ گیا, یہ میرا کمال ہے, تو اس سے بہتر تھا کہ میں نہ آتا. کیوں؟ کیونکہ میرا کمال تھا نہیں, مجھے رب لے کر آیا تھا. یہ تو اللہ نے مجھے توفیق دی تھی, اس کو محروم رکھا تھا, اس کو محروم رکھا اللہ نے, مجھے اپنا قرب, اپنی راہیں عطا کر دی. یہ ہے توفیق الہی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ ہے, مسند احمد میں, دیگر کئی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے, اور مشہور مسئلہ ہے. مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوا, کوفہ میں تھے, ایک شخص ہے, اس نے شادی کی, رخصتی نہیں ہوئی, اور جب شادی کی تھی تو حق مہر طے نہیں ہوا تھا کہ کتنا حق مہر وہ اپنی بیوی کو دے گا. بغیر حق مہر طے کیے شادی کر کے رخصتی سے پہلے اللہ کا فیصلہ ہے, وہ آدمی دنیا سے چلا گیا. اب اس کی جو بیوی ہے اس کا کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے اور حق مہر لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فریضہ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی یعنی حرج کی بات نہیں ہے, اگر تم شادی کرتے ہو رخصتی سے پہلے اور حق مہر مقرر کیے بغیر تم نے شادی کی تھی, تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو اس عورت پر عدت نہیں ہے. یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے بغیر رخصتی کے, اس پر عدت بھی نہیں ہے. اس کا اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا تو اس کو حق مہر بھی نہیں دیا جائے گا. وَمَتِّعُوهُنَّ, شوہر کچھ نہ کچھ دے کے, تحفے تحائف دے کے معاملے کو ختم کر دے. طلاق کا مسئلہ قرآن مجید میں اور واضح ہے بالکل کہ اس عورت پر عدت نہیں ہے. اس عورت کو حق مہر اگر طے نہیں ہوا, اگر طے ہوا ہے تو اس کا مسئلہ بھی قرآن مجید میں الگ سے ہے, وہ مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. اب یہی اسی نوعیت کا مسئلہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا. جواب تو میں اگر عام آدمی ہوں نا, میری تو سمجھ میں یہ آئے گا بھائی جیسے طلاق ہے ویسے ہی شوہر فوت ہوا ہے, ویسے ہی مسئلہ وہ بھی ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. وہ لوگ چلے گئے, پھر آئے, پھر اگلے دن سوال ہوا, پریشان. کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس سوچ وچار کے بعد چونکہ مسئلہ یہ آ گیا ہے, حل تو پیش کرنا ہے. میں نے اللہ سے دعا بہت کی ہے, ان اصبت فاللہ یوفقنی ذالک, اگر میں صحیح مسئلہ بیان کر گیا تو یہ محض توفیق الہی ہوگی, اور اگر کہیں مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی, کیونکہ بیان تو کرنا ہے, مسئلہ سامنے ہے, تو یہ میری غلطی ہے, یہ میرا قصور ہوگا. اگر میں صحیح جگہ پر پہنچ گیا تو یہ عطا الہی, توفیق الہی ہوگی. مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اس عورت نے عدت بھی گزارنی ہے, اس کو وراثت میں بھی حق ملے گا, اس کو مہر المثل ملے گا جو اس کے خاندان کی لڑکیوں کو کزنوں وغیرہ کے حق مہر طے ہوئے, اس حساب سے اس آدمی کی جائیداد میں سے پہلے اس کا حق مہر دیا جائے. اس کے برعکس جو قرآن میں طلاق کا مسئلہ موجود ہے. اشجعی قبیلے کے شخص نے جب یہ جواب سنا اس کو یاد آ گیا, اور غالباً معقل ابن سنان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے قبیلے کا ایک مسئلہ بالکل اسی طرح ہوا تھا, اس کا بھی شوہر فوت ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, حق مہر طے نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی جواب دیا جو آپ کی زبان مبارک سے بھی اللہ نے جاری کروایا ہے. ان کو حدیث رسول کا علم نہیں تھا,
ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، لیکن چونکہ ایک عالم تھے اور مسئلے کا جواب دینا ضروری تھا، وہ دیا تو صحیح، لیکن اللہ سے اس توفیق کا سوال کیا کہ اللہ وہ صحیح بات میری زبان پر آ جائے جو تیرا برحق دین ہے۔ یہ ہوتی ہے بندے کو عطا الہی، یہ ہوتی ہے بندے کو توفیق مل جانا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح تقریباً ساری کتب احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ذکر فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص جو ہے وہ کوئی بھی دو جوڑے، یعنی دو جوڑے سے مراد دو کپڑے کے جوڑے نہیں، کوئی بھی نر مادہ، کوئی دو چیزیں، صدقے کی دو چیزیں خرچ کرتا ہے۔ دو چیزیں خرچ کرنے کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، اللہ کی راہ میں دو کر کے خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت میں جو باب الصدقہ ہے وہاں سے اس کو بلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی فرمان ہے، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بھی دروازوں کا پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، باب الریان کا کیا، باب الصلاۃ کا کیا، باب الذکر کی، باب الجہاد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا ہوگا، ایسے تو ضروری نہیں ہے، وما یدعى علی احد من الضرورہ، ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی کے لیے سارے دروازے کھولے جائیں، مسجد آنے کے لیے ایک دروازہ کافی ہے، جس نے اپنی جنت میں جانا اس کے لیے دروازہ کافی ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ تو ہے نہیں، رش والی بات تو ہے نہیں۔ لیکن یہ تو بتائیے کسی کے لیے 8 کھول دیے جائیں، جائے گا تو ایک سے ہی، باقی 7 سے تو داخل نہیں ہوگا، لیکن کوئی ہوگا ایسا کہ جس کے لیے 8 کھول دیے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بھی، اور مجھے امید ہے کہ ان لوگوں میں اللہ تمہیں بھی بنائے گا جس کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ نے جہاں یہ حدیث ذکر کی، اس کے بعد وہ مضمون تو اور ہے ان کا، اس کے بعد ایک حدیث اور ذکر کی، اور اس حدیث میں وہی مسئلہ ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا کہ آج کس کا روزہ ہے، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے، آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ یہ مجمع عام سے سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جواب دینے والی صرف ایک شخصیت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی آج روزہ بھی میرا ہے، آج میں نے عیادت بھی کی ہے، آج جنازہ بھی پڑھا ہے، آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ یہ جنت کے 8 دروازے اس توفیق الہی سے، جو جنت کی اصل راہ ہے نا پہنچنے کی، اس توفیق الہی سے کھولے جاتے ہیں، اللہ ایسے ان دروازوں کو کھولتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، ابھی بات تو ہماری جاری ہے۔ ایک دوسرا زاویہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے نیکی کی راہ آسان ہو جائے اور آپ نیکی تک پہنچ جائیں، آپ نیکی تک پہنچ گئے، نیکی کی راہ آپ کے لیے آسان ہو گئی۔ پھر نماز کا وقت ہوا، مسجد کے قریب ہی تھے، باجماعت نماز مل گئی، کوئی اور نیکی کا موقع آیا، اللہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا، آپ کو نیکی مل گئی۔ اور کچھ توفیق الہی خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ نیکی چل کے آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر بندہ، وہ کیسے ہے وہ تو آخر میں بات کرتا ہوں، بندہ اگر واقعی میں سچا ہو نا، واقعی سچا ہو، تو اللہ نیکی کو اس کے پاس لے آتا ہے۔ اور اس بارے میں صرف 2 باتیں کروں گا۔ ایک بات ہے جو امام شعبی نے امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کی، اور یزید ابن رومان سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب خیبر گئے اپنے دور خلافت میں، مفتوح علاقہ تھا، خیبر پہنچے، خیبر میں جا کر درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، ساتھ میں یرفع ان کا غلام تھا، سادی طبیعت، آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر جس مزاج کے وہ آدمی تھے، سوئے ہوئے تھے۔ ان کے غلام کہتے ہیں سوئے ہوئے شخص کو آ کر ایک عورت نے جگایا، عمر بن خطاب کو پیر پہ ہاتھ لگا کے، عورت۔ سیدنا عمر اٹھ کے دیکھا تو ایک عورت ان کو جگا رہی ہے، خیبر میں کوئی جان پہچان کوئی تعلق نہیں۔ اس عورت نے جب جگایا تو سیدنا عمر اٹھے، کہا کہ اس عورت نے کہا توسمت فیک الخیر، سوئے ہوئے آدمی کو اس عورت نے آ کر جگا کر یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارے اندر خیر کی خوشبو آ رہی ہے، نیکی کی خوشبو آ رہی ہے، تم نیک آدمی لگ رہے ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین نے پچھلے سال انہوں نے یہاں پر خیبر زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا محمد ابن مسلمہ کو، آپ کے نمائندے تھے، جا کر زکوٰۃ لو، اور آرڈر تھا زکوٰۃ لینا امیروں سے، زمین کی زکوٰۃ، زمین کی پیداوار، اناج، کھجوریں ہوتی تھی، اور وہیں کے غریبوں پہ جا کے تقسیم کر دینا۔ محمد ابن مسلمہ پچھلے سال آئے تھے، انہوں نے یہاں مال جمع کیا، تقسیم کیا، میرے پاس یتیم بچے ہیں،
میرا کوئی سہارا نہیں ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ سنا ہے اس سال پھر عمر ابن خطاب نے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا ہے. وہ موجود ہیں. تمہاری شکل پہ مجھے خیر نظر آ رہی ہے. گزارش اتنی ہے کہ تم چلو اور محمد ابن مسلمہ سے کچھ سفارش کر دو. غریب عورت ہے, اس کے یتیم بچے ہیں, اس کا خیال کر لے, اس کو کچھ نہ کچھ دے دے. امیر المؤمنین نے اپنے غلام یرفع کو آواز دی اور کہا کہ جا کر محمد ابن مسلمہ کو بلا کر لاؤ. ادعو لی محمد ابن مسلمہ. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا. اس عورت نے حیرانی سے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ یہاں بلائے, مسئلہ یہ ہے کہ حل یوں ہوگا کہ ہم اس کے پاس چل کے جائیں. ہم نے جانا ہے اس کے پاس, ہمارا کام ہے. آپ سفارش کریں گے تو مسئلہ, آپ اس کو یہاں بلوا رہے ہیں تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. المہم یرفع غلام پہنچے محمد ابن مسلمہ کے پاس. کہا کہ امیر المؤمنین بلوا رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا عورت آئی بھی ہے. معاملہ کیا ہے؟ بس یہ عورت نے آ کر کوئی نہ کوئی مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ان عورتوں میں سے شاید ایک عورت ہو جس کو نہیں مل سکا تھا. پہنچے امیر المؤمنین کے پاس, آ کر انہوں نے سلام کیا. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. محمد ابن مسلمہ نے عمر ابن خطاب کو جب یہ سلام کیا تو اس عورت سن کے عجیب حیرانی ہوئی کہ جس آدمی کے پاس میں آئی ہوں سفارش کروانے وہ کوئی اور نہیں, عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب کا پہلا سوال محمد ابن مسلمہ سے, کل قیامت کے دن اگر یہ عورت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے یہ سوال کر دے اللہ سے کہ محمد ابن مسلمہ نے میرا حق مجھے نہیں دیا تھا, تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بس اس ایک سوال کا مجھے جواب چاہیے. محمد ابن مسلمہ نے اپنی وضاحت دینا شروع کی. انہوں نے کہا نہیں, چپ ہو جاؤ. اب شروع ہوئے اپنی تاریخ لے کر. انا کنا آکلۃ الراس. ہمارا وہ زمانہ تھا کہ ہم وہ لوگ تھے جو ایک سری کھانے والے تھے اور سارے عرب ہمیں ڈرا کر رکھتے تھے. یعنی ہم قریش کے جو لوگ تھے تعداد میں بہت تھوڑے تھے سارے عرب کے مقابلے میں. ہماری کوئی حیثیت اور عزت اور اوقات اتنی نہیں تھی. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے نا وہ اس اسلام کے ذریعے سے دی ہے. یہ آج جو خیبر فتح ہو گیا یا آج جو عرب کے پورے علاقے فتح ہو گئے ہیں اور میں امیر المؤمنین ہوں, یہ میرا کمال نہیں ہے. ہماری حیثیت اور اوقات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہماری تعداد کوئی نہیں تھی, ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے. پھر محمد ابن مسلمہ نے کہا اللہ امیر المؤمنین بات تو سن لیجئے, کوئی اجازت تو دیجئے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سال تم نے جو زکوٰۃ جمع کرنی ہے اس سے اس عورت کو لازمی حصہ اس کا دینا ہے. اس کے پچھلے سال کا بھی حصہ تم دو گے, ڈبل دو گے. اور اس کو کہا کہ ابھی خیبر چلو, تمہیں چل کے ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. محمد ابن مسلمہ نے اپنی وضاحت پھر زبردستی پیش کی کہ امیر المومنین یہ عورت جو ہے, یا میں نے جان بوجھ کر تو اس کو چھوڑا نہیں ہے کہ میری کوئی اس سے دشمنی ہو کہ میں نے اس کو نہیں دیا ہو زبردستی, یا تو یہ میرے پاس آئی نہیں, یا آئی ہوگی تو مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں اس کو دے سکوں, ورنہ میں نے کوئی جان بوجھ کر اس عورت پر ظلم نہیں کیا. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سوئے ہوئے شخص کے پاس, یہ امیر المؤمنین ہے نا جن کی خلافت ہے, اگر یہ عورت محروم رہتی تو ممکن تھا, اب اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کے سپرد ہے, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے سوال ہوتا عمر ابن خطاب سے کہ عورت کیسے محروم رہ گئی. اس عورت کا محروم نہ رہنا ایک ایسے شخص کی خلافت میں, اس کے پاس اللہ عورت کو لے کر آئے, کل قیامت کے دن اس شخص کا دامن پاک صاف رہے. نیکی کبھی آپ کے پاس چل کر آتی ہے, یہ اور ایک اعلیٰ قسم کی توفیق الہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کا 13 سال کا آپ ماحول دیکھیں, مکہ کا, طائف بھی گئے اور قبائل کو بھی پیشکش کی کہ مجھے کوئی اپنے ساتھ رکھ لے, مجھے کوئی اپنے علاقے میں پناہ دے دے, میں آ کر وہاں دعوت دین کا کام کھل کر سکوں. ہری آپ پڑھتے ہیں نا تاریخ سیرت, لیکن یہ توفیق ملی کس کو؟ اہل مدینہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے پھر ہجرت کر کے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا, اور ان کو جو فضیلت ملی انصار ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنے سے ملی. 13 سال کسی قبیلے نے قبول نہیں کیا, یہ توفیق الہی اہل مدینہ کے لیے تھی. سوال اتنا ہے, بات تو اب آخر میں ہے اور بات کرنی آپ سے, اصل تو یہ ہے کہ یہ ملتی کیسے ہے توفیق الہی, عطا کیسے ہوتی ہے. کیسے سے مراد اللہ کیسے دیتا ہے بندے کو, بندے نے کیا کرنا ہے, وہ ایک آخری سوال ہے, اس کو میں ذکر کرتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا سعید ابن مسیب سے کہ سیدنا عمر کے پاس ایک قضیہ آیا, ایک مسئلہ آیا, ایک یہودی اور ایک مسلمان کا. فیصلہ انہوں نے دینا تھا, مسئلہ ان کا سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا, موطا میں واقعہ موجود ہے, یہودی کے حق میں جب یہ فیصلہ ہوا تو یہودی نے کہا کہ لقد اصبت ابن الخطاب, ابن خطاب تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. سیدنا عمر نے اپنا کوڑا اٹھایا جو ان کا مشہور حدیث میں روایات کے اندر ملتا ہے, اور اس کو ایک
صحیح سے رکھ کر دیا کہ تو ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. تیرے حق میں فیصلہ دیا ہے کیونکہ تو حق پر تھا. باقی تو ہے کس قسم کا آدمی, تو کس طرح کا جھوٹا آدمی ہے, کس تیری کیا نوعیت ہے, اس بنیاد پر تو مجھے سچا کہہ رہا ہے, اب یہ مکھن لگا رہا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اپنی زبان کو بند رکھ. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی جس کو فیصلہ کرنے کا وقت ہے اور وہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اس کے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. یسددانی, اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, اس کو صحیح پہنچانے کی حد تک کوشش کرتے ہیں. کیونکہ قاضی تو اندھا ہوتا ہے نا, وہ تو دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, ثبوتوں کی بنیاد پر. چرب زبان بھی ہوتے ہیں, دھوکے باز بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں. کس کا حق ہے کس کا نہیں, اگر سچا ہے تو اللہ اس کو سچ تک پہنچا دیتا ہے, یہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. اب یہ یہودی کی بات ہے, اس کی کتاب کی بات ہے, ہم تصدیق کرتے ہیں, تکذیب کرتے ہیں ایسی باتوں کی. لیکن ہمارے دین میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے, جو صحیح مسلم کی بھی اور بھی کتب حدیث میں حدیث ہے, ملک ہوتا ہے, فرشتہ ہوتا ہے, ایک شیطان بھی ہوتا ہے, جن بھی ہوتا ہے. یہ الہام کرتا ہے, فرشتہ جو ہے بندے کو الہام کرتا ہے نیکیوں کا, دل میں خیال ڈالتا ہے یہ نیکی کر, یہ نیکی کی راہ ہے, یہ توفیق ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک توفیق کا طریقہ کہ بندے کو اس انداز میں راہیں نصیب ہوتی ہیں, دل میں خیال آتا ہے, پہنچتا ہے, پھر اسباب اللہ بنوا دیتا ہے, اس کی کوشش نہیں ہوتی لیکن اسباب مل جاتے ہیں. اب آخر میں ایک سوال ہے, بات یہ بھی بڑی لمبی ہے, میں کیا کروں؟ ایک تو ہے نا نیکی کی میں کوئی کوشش کرتا ہوں, پہنچ جاتا ہوں نیکی تک, لیکن ایسی توفیق کے لیے کہ نیکی کی راہ آسان ہو جائے, کبھی نیکی چل کر میرے پاس آ جائے, اللہ کو میرے آخرت کا بیڑا پار کروانے کے لیے کوئی راہیں آسان کر دے, کوئی اس قسم کا کام بن جائے. کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے, 2 کام کرنے, 2 کام صرف اللہ سے مانگیے. ایک کا تذکرہ میں اپنی گفتگو کے دوران کر آیا تھا, اور وہ یہ تھا, جب میں نے بیان کیا تھا وہ عبداللہ ابن عمر سے جس شخص کی ملاقات ہوئی تھی تقدیر والے مسئلے میں, سیدنا ابو ہریرہ کے پاس جو شخص پہنچا تھا, ان دونوں کے الفاظ ہیں, ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ یہ مسئلہ ہے یہ حل فرما دے. کیسے ہوگا ہمیں نہیں پتا, یہ نیکی کیسے ملے گی ہمیں نہیں پتا, تو اللہ سے یہ دعا مانگا کریں, اللہ مجھے موفق بنا دے, اللہ مجھے توفیق عطا کر دے. اور دوسرا ہے انسان کے دل کا اور نیت کا صاف ہونا. جب تک یہاں سے صفائی نہیں ہوگی, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اگر جہاد پہ نکلنا چاہتے, تیاری کرتے, کچھ کوشش کرتے, پھر توفیق الہی ملتی. ان کے ڈھونگ تھے, دل سے سچے نہیں تھے, اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی اپنی راہ میں نکلنے کی. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے پاس قیدی بن کر آئے ہیں بدر کے موقع پر, مدینہ کے اندر موجود ہیں, ان سے کہیں اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے خیر دیکھی, خیر نظر آئی, تو اللہ تعالیٰ جو تم سے فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ واپس تمہیں پلٹا کر بھی دے دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا, ایمان کی توفیق نصیب ہو جائے گی. یہاں سے سچائی سے بہت کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے. اپنے اس دل کو پاک صاف رکھیے, اپنے اس دل میں خیر رکھیے, اللہ کے بندوں کے لیے, اللہ کے لیے نیکی کا خیال, نیکی کی سوچ. اس دل کی طہارت کا اہتمام انسان جہاں کر لیتا ہے, وہاں نیکی کی راہیں اس بندے کے لیے کیسے آسان ہوتی ہیں, یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, اصل کامیابی آخرت کی ان اعمال صالحہ پر ہے. اصل توفیق, میں نے جہاں بات شروع کی تھی کہ اصل توفیق نیکی کی توفیق ہے. بندہ عمل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, جہنمی والے فیسبق علیہ الکتاب, اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے. یہ ہے توفیق, یہ ہے توفیق کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ خیر پر کیا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرامین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے, اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, یوفقہ, اس کو توفیق دیتا ہے لعمل صالح, اعمال صالحہ کے. اور دیگر الفاظ نے استعملہ واسلہ. صحابہ نے پوچھا استعمال کرنا, تحصیل کرنا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وفات سے پہلے نیکی کی راہیں دکھاتا ہے, وہ نیکی والے کام کرتا ہے, اور پھر اللہ ثم یقبض علیہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض بھی انہی نیکیوں پر کرتا ہے. یہ توفیق ہے. یہ میری اور آپ کی کوشش سے, یعنی ہم اختیار کرنا چاہیں خود سے, ان اسباب سے ہٹ کر تو ایسے نہیں ملے گی.
اللہ سے دعا، دل کی سچائی، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد، ان سے راہیں آسان ہوتی ہیں اور کامیابی اسی میں ہے. کامیابی کی ضمانت یہی ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور یہ موفق توفیق والی جو عطا الہی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث ہے ایک دعا فرمائی، اللہم، اے اللہ یہ جو دو بندے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی مدد اور نصرت فرما، باحبین ھذین الرجلین الیک، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد اور نصرت فرما دے. ایک ابو جہل کا نام لیا تھا اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا. ابو جہل اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اس نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا ہے، دل سے نفرت کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو مارنے کے کئی دفعہ درپے ہوا، آپ کے اوپر گندگی اوجڑیاں لا کر نماز کے اندر اس نے پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اس کی تاریخ رہی ہے. اور تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں تو عمر ابن خطاب کے ایسے کوئی آپ کو کارنامے کیا ہیں، یہ اس قسم کی بدبختیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. وہ اپنی تھے سخت آدمی تھے، اسلام کے مخالف تھے، لیکن اتنے دل سے سخت نہیں تھے. اور پہلی دفعہ جو قرآن نے ان پر اثر کیا تھا، قرآن کی تاثیر جب ان کے دل پر ہوئی تھی تو اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی تھی. ایمان کی توفیق. ابو لہب قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، قریش کے بڑے بڑے نام ہیں، محروم رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو کر، ساتھی ہو کر اس ایمان سے. اور کئی دوسرے باہر کے لوگ دور دراز کے آئے ہوئے بھٹکتے ہوئے پہنچتے تھے اور یہ توفیق حاصل کر لیتے تھے، نیکی تک پہنچ گئے، نیکی ان تک پہنچ گئی. عمر ابن خطاب کو ایمان کی توفیق مل گئی ہے. توفیق، اور سچی بات ہے اگر کسی کو توفیق الہی سمجھنی ہو، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، تو یہ عمر ابن خطاب کی زندگی کو ذرا پڑھے. یہ بندہ موفق آدمی تھا، حقیقت میں ملہم تھا، جس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ہے بڑی عطا الہی تھی، بڑے اللہ نے ان کے لیے راہیں آسان کی تھیں. اللہ ہمارے لیے بھی جنت کی راہیں آسان فرما دے. کل انشاءاللہ 16 دسمبر بروز ہفتہ آپ کی اسی مسجد میں جو ہر 2 ہفتے بعد پروگرام ہوتا ہے 11:30 سے 12:30 خواتین کا درس ہے محترمہ ہما نظم صاحبہ کا، اور یہ جو ایمانیات چل رہے ہیں اس میں کل کفر کی اقسام کا بیان ہوگا. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.